وہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ 1 روپیہ دینا کسی کا یا 1 کروڑ دینا ہے، دعا مانگو اللہ سے، راتوں کو اٹھو کہ یا اللہ میری موت سے پہلے مجھے توفیق دے، یا اللہ میرا قرضہ اتار، یا اللہ میرا قرضہ اتار۔ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرضے سے بڑی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لیے دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک، 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، 8 چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، دیکھا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ، بڑے غمگین بیٹھے، نیچے کی بس رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ امامہ خیریت؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو گیا کاروبار، سست ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، قرضہ چڑھ گیا ہے، مال و اسباب تباہ ہو گیا ہے۔ آپ سے نے فرمایا میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں، تعویذ نہیں دیا، میں سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھا کرو، اللہ تیرے معاملہ صحیح کر دے گا۔ یہ نبی کی بات بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ملا پیر کی نہیں کہ خواب ہی چاہیا مینوں انج کر لے۔ خوابوں والا دین سے نکلو، حقیقی دین پر آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آ جاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ، تمہارے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ بیچ میں مکس اپ مت کرو۔ بیٹا بھی اگر دودھ میں پانی ملا دے اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ ہاں جی، چاہے کتنا پیارا بیٹا ہو، تو تم اس کے دین میں اگر ملاوٹ کرو گے تو پھر وہاں تو روزے محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سوہکن سوہکن سوہکن، ان کو اللہ دفع کر دے، ان کو دفع کر دے، مجھ سے دور کر دے۔ جو نبی کے دین میں اپنی باتیں شامل کرتے تھے۔ امامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا بتائی، کرو یاد اس کو، اللہم انی، آپ نے فرمایا 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ، آ کے ہاتھ رکھا کرو۔ جمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، جب جمائی آتی ہے نا اس کو روکو۔ آپ دیکھو جمائی کی بات معمولی سی ہے، آپ نے فرمایا اس سے روکو، اس سے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیطان سے مراد جن یہاں سے بھی چلے جاتا ہے، جمائی کے ساتھ بھی، جن انگڑائی کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ پھر کتکتاریاں کرتے ہیں، پھر بندہ ہنستا ہے نا، روے بھی تو پھر رونا نہیں چاہتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا غم و حزن سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا عاجز ہو جاؤں یا سست ہو جاؤں، واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا نہ میں بخیل کنجوس بنوں اور نہ ہی میں بزدل بنوں۔ بزدلی بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی؟ 6۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، کہ اللہ قرضے کے بوجھ سے میں تیری پناہ میں آیا، اور لوگوں کے نہ بدماشوں سے ڈرنے سے، نہ کوئی مجھ پر غلبہ پا سکے۔ کیسی دعا ہے؟ کس کے بتائی ہوئی ہے؟ بتائی تمہیں، بتائی آستانوں میں، تمہیں تو ڈانس کراتا ہے، تجھے کہتا ہے تمال پا، وہ کرتے، کوئی کہتا ہو کر، یہ نبی کے طریقے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو میں نے چند دن پڑھا، کوئی تعداد نہیں ہے، صبح شام پڑھو اس کو، کھلا پڑھو نا، اللہ کو لے منگنے نا یار، ہیں جی، تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔
کہتے میرے حالات سدھر گئے. یہ نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں کوئی آنے والا، پہلے والا بھی پیچھے والا بھی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تمہیں ان چیزوں سے ہٹایا گیا. تمہیں تویز، دھاگوں، آستانے، قبریں، چادریں، عرس ان پر لگا دیا. اسی پہ لگ گئی نا شارٹ کٹ. چادر چڑھاساں تے کھوتا باہر لگ جاسی. جی جس دن دی چادر چڑھانی شروع کی ہے پھیرا لگ جاتا، کسٹم والے انے ہو جاتے ہیں، چاروں ہی لگ جاتی ہے. جی یہ عقیدہ بن گیا. اللہ ہمیں رزق حلال دے. تمنا کرو گے وہ دے گا. اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اللہ پر اچھا گمان رکھو، یقین سے دعا خود مانگا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. وہ جو پنڈارے چڑھاوے دیتے ہو نا پیروں کو، تو ایسے کر کے دیتے ہو، کہ باپ کو اس طرح کر کے دے پھڑ بابا، ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. پڑھا کرو والدین کے لیے. اللہ نے دعا بتائی ہے، لاکھوں ہزاروں درود وہ کر لو، ان کے ختم درود کر لو. جو ایک بار یہ دعا کام کرے گی وہ آپ کا لاکھ روپیہ خرچ کر بھی وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ والدین کے لیے اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے یہ نسخہ اللہ نے بتایا. بتاتے لوگوں فلاں پیر کو گیا اسے پڑھنے سے دیتا ہے نا، بڑیا بڑیا کے بتاتے ہو لوگوں کو. یہ اللہ نے بتایا تیری ماں کے لیے، تیرے باپ کے لیے. وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، دعا پڑھو. کیا کتنی مشکل ہے. ابھی 3-4 بار پڑھاؤں آپ کو یاد ہو جائے گی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ والدین کے لیے اللہ بتا رہے ہیں. نماز میں پڑھو، تشہد میں پڑھو، درود شریف کے بعد تمہاری ہے دعا. اس کے بعد دعا کا ٹائم ہے، مانگو اس میں، کیونکہ اس وقت تمہاری اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے کال. کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے نا. تو جب آدمی معراج پہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے نا باتیں. جب تم درود شریف پڑھ چکو، اس کے بعد اگر کوئی نوافل پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، اس میں جتنی دعائیں یاد ہیں پڑھو، اپنے اللہ سے کر بات ہے. یہ ہے طریقہ، یہ ہے مدد کا طریقہ. وستعینوا بالصبر والصلاۃ. کہاں در در گھومتے پھرتے ہو، پیسے بھی خریدتے ہو، ذلیل ہوتے پھرتے ہو، کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ. اس کا در خالی پڑا ہوا ہے. کیا اس میں کمی اس مسجد میں؟ کو بتاؤ نا، کوئی مقامی بندہ ہو، کوئی مقامی بندہ تو بتاؤ. اللہ کا دین اس لیے ہے کہ تمہیں رگڑا چڑھے تو اللہ کی طرف آ جاؤ. عبادت کس کے لیے ہے؟ تو میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے لیے. جب میرا کام خراب ہو جاتا ہے، جب رگڑا چڑھتا ہے، پھر آتا مسیتے مولوی صاحب کو وظیفہ دسو. ویسے مولوی دی ماں پینک کر دیں ہے کہ نہیں، کہ این جی ہوندے ہے نا. تو پھر مولوی کے بغیر نہ حلالی آتا ہے نہ قبر میں جاتا ہے. مولوی نکاح پڑھائے گا تو حلال ہوگا، ورنہ حرام. تو مولوی جنازہ پڑھاسی تے قبر چ بننا، جس طرح مریا کھوتا اس طرح آپو. پھر بھی مولوی کہاں کھاندہ بیچارہ ہے نا. سب برے نہیں ہوتے، ایسے لفظ مت بولا کرو. اپنی اصلاح کرو، انشاءاللہ دوسروں کی اصلاح ہو نہ ہو. مجھے حکم ہے قو انفسکم واہلکم نارا. اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. کسی کو نماز کی دعوت دو تو وہ آگے سے مولوی کو گالی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں برے اچھے بھی لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے اندر غلام ہے آپ کا، کچاوا ڈال رہا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. آپ کا ذاتی غلام ہے، اونٹ پر کچاوا ڈال رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، کڑک گردن میں لگا. صحابہ رشک کرتے ہیں سبحان اللہ، کیسی شہادت. نبی کی خدمت کرتے ہوئے کفار کا تیر لگا. یہ تو زبردست جنت الفردوس کا وارث بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. یہ بڑی خوف والی بات ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ یہ جنت میں چلا گیا؟ اس کی گٹھری لاؤ. گٹھری آئی، اس کو کھولا، ایک رسی کو نکالا. آپ نے فرمایا یہ رسی اس نے بیت المال سے چوری کی تھی، یہ اس کے لیے عذاب بن گئی. تم تو ڈکار مار گئے ہو سب کچھ کھا کے، نہ ماں کا چھوڑا، نہ باپ کا، نہ بہنوں کا. بڑے بڑے حاجی الحاج
بہنوں کے حصے نہیں دیتے، وراثت میں حصے نہیں دیتے، پھر ایسا نکلتا ہے اس کا، ایسا نکلتا ہے کہ اصل بھی اس کا چلا جاتا ہے، پھر ذلیل ہوتا پھرتا ہے دنیا میں۔